جیسا کہ جانتے ہیں آپ، سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلمان ندوی کا خطبہ ایک پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ 2 کا آخری پیراگراف آج پڑھنا ہے ہم نے۔ ایسی کامل و جامع ہستی، جامع کامل یعنی کہ مکمل ہستی، شخصیت جو اپنی زندگی میں ہر نوع، ہر طرح، ہر قسم، ہر گروہ اور ہر صنف انسانی، ہر انسانی مزاج کے لیے ہدایت کی مثالیں، نظیریں، نظیر کی جمع ہے نظیریں یعنی کہ مثالیں رکھتی ہو، وہی لائق ہے، وہی اس لائق ہے، قابل ہے، جو اس اصناف و انواع سے، اصناف صنف کی جمع ہے، اصناف یعنی کہ اقسام، نوع انواع، نوع کی جمع انواع ہے، یعنی کہ جو اس اصناف و انواع سے، اس مختلف اقسام سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے، جو غیظ و غضب، غصہ، رحم و کرم، جود و سخا یعنی کہ سخاوت، فقر و فاقہ، بھوکا رہنا، شجاعت و بہادری، رحم دلی، رقیق القلبی، نرم دلی، دنیا اور دین دونوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے ناموں سے بہرہ مند کر دے، واقف کر دے، آگاہ کر دے، جو اس دنیا کی بادشاہی کے ساتھ ساتھ آسمان کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی کے ساتھ ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت، خوشخبری دے، اور دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین یعنی کہ ضوابط، اصول، طریقہ کار اور دستور العمل یعنی کہ عمل کرنا کو اپنی زندگی میں برت کر استعمال کر کے دکھا دے۔ اب یہ اقتباس میں نے پڑھا، اہم ہے یہ اقتباس تشریح کے اعتبار سے۔ تو جیسا کہ پس منظر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سید سلمان ندوی کا خطبہ ہے، خطبات مدراس، ان کی ایک تصنیف ہے، 8 خطبات پر مشتمل ہے، اور اس تصنیف میں فاضل مصنف نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شعرۂ آفاق شخصیت پر خطبات دیے ہیں۔ مذکورہ سبق جو کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہے، یہ خطبات مدراس کا 5واں خطبہ ہے، اور اس خطبے میں فاضل مصنف نے باور کرایا، احساس دلایا کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب وہی بحث اس اقتباس میں بھی جاری و ساری ہے کہ اس دنیا فانی میں جو لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا تعلق مختلف طبقوں سے ہے، مختلف گروہوں سے ہے، اور مختلف مزاجوں سے ہے۔ اب ہر ایک گروہ، ہر ایک طبقہ، ہر ایک مزاج اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن ہر ایک طبقے کو، ہر ایک مزاج کو، ہر طرح کے انسان کو مختلف نوعیتوں اور حالتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ حالتیں، نوعیتیں ہر لمحہ تبدیل ہو رہی ہیں۔ اب ان نوعیتوں اور حالتوں کی تبدیلی سے جو انسان، جو طبقہ، جو مزاج، جو گروہ
ان سے جس کا بھی واسطہ پڑتا ہے اسے ایک مثالی شخصیت کی، مثالی نمونے کی ضرورت ہے۔ تو اسلام ان سب لوگوں کو، ان مختلف طبقوں کو ایک عالمگیر اور دائمی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ وہ رہنمائی حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یعنی کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں ہر طرح کے نمونے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے فاضل مصنف نے یہاں مثالیں دی ہیں کہ جب کوئی طبقہ، جب کوئی گروہ ہو، جب کوئی مزاج غیظ و غضب کا شکار ہوتا ہے تو اسے غیظ و غضب میں کس حالت کا، کس چیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیظ و غضب دیکھے کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے اور خفگی کی حالت میں دوسروں سے کیا رویہ روا رکھا۔ اسی طرح سے رحم و کرم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت العالمین مان کر آئے۔ جب ہم حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا مطالعہ کریں گے اور حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم کو دیکھیں گے تو ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہوگا، ہم بھی یہ تعین کر لیں گے کہ ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ معاملات کس طرح سے طے کرنے ہیں۔ اب اسی طرح سے ہر طبقے میں جو ہے وہ جود و سخا، یعنی کہ جود و سخا کا تعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، ہر طبقے ہر شخص سے بھی ہے، یعنی کہ ہمیں سخاوت کا مظاہرہ کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ فقر و فاقہ یہ بھی حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ہے کہ اگر ہم فقر و فاقہ کی حالت میں ہیں تو ہمیں پھر بھی حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے تو پھر بھی ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایسے معاملات ہیں، یہ ایسے عوامل ہیں جو یہاں مصنف نے بیان کر دیے ہیں۔ ان تمام عوامل کا تعلق ہماری زندگی سے ہے اور ان تمام عوامل کا تعلق حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بھی تھا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام معاملات میں اعتدال کو ترویج دی، آپ نے اعتدال سے کام لیا اور ان معاملات کو، ان عوامل کو، ان امور کو حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ اب جب ان معاملات میں، ان امور میں توازن پیدا ہوگا، باقاعدگی پیدا ہوگی، اعتدال پیدا ہوگا تو پھر ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سبھی نمونے، یہ سبھی کام جن کا یہاں ذکر ہوا، جن معاملات کا یہاں ذکر ہوا، جیسے غیظ و غضب کا ذکر ہوا، رحم و کرم کا ذکر ہوا، جود و سخا کا ذکر ہوا، فقر و فاقہ کا ذکر ہوا، شجاعت بہادری کا ذکر ہوا، رحم دلی نرم دلی کا یہاں ذکر ہوا، تو یہ سبھی معاملات حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی میں برت کر دکھا دیے۔ یعنی کہ ہمارے سامنے اب ایک نمونہ ہے، غیظ و غضب کا نمونہ بھی ہے، رحم و کرم کا نمونہ بھی ہے، جود و سخا کا نمونہ بھی ہے، فقر و فاقہ کا نمونہ بھی ہے، شجاعت و بہادری کا نمونہ بھی ہے، رحم دلی نرم دلی کا نمونہ بھی ہے، کیونکہ یہ سبھی معاملات حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں برت کر دکھا دیے۔ لہذا تمام طبقوں کو، تمام گروہوں کو، تمام انسانی مزاجوں کو ایسی ہی شعراء آفاق ہستی کی ضرورت ہے جیسی ہستی حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اصل میں یہاں مصنف کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے، کیونکہ جیسا کہ خطبہ ہے، اس خطبے کا عنوان بھی خطبات مدراس میں جامعیت ہے، یعنی کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ ذات اقدس جو ہے وہ ہر حوالے سے جامع ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان میں سے کسی ایک کی شخصیت میں جامعیت نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے ہمراہ ضابطۂ حیات لائے، قرآن مجید فرقان حمید لائے، جسے نسخہ کیمیا کہا گیا، اس میں تمام معاملات کا حل ملتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنی الہامی کتابیں، 3 الہامی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ مکمل ضابطۂ حیات نہیں ہو سکتی۔ ان انبیاء کرام پر جن پر یہ کتب نازل ہوئی، الہامی کتابیں، ان کی زندگی ہمارے لیے مکمل نمونہ نہیں ہو سکتی۔ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اس لیے نمونہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام معاملات کو اپنی زندگی میں برت کر دکھا دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ جو بھی میری پیروی کرے گا، جو بھی میری اطاعت کرے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ لہٰذا حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ جو میرے نقش قدم پر چلے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یہ تمام قوانین، یہ تمام ضوابط، یہ تمام اصول جو حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اس سے ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کے بعد جو آگے اقتباس ہے یہ اس کی نسبت زیادہ اہم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک آفتاب عالم تاب، چمکتا ہوا سورج یا دنیا کو روشن کرنے والا سورج، تشبیہ استعمال کر رہا ہے، وجود مبارک کو تشبیہ دے رہا ہے آفتاب عالم تاب سے، جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد، طاقت کے مطابق تابش، روشنی اور نور حاصل کرتے تھے، یا ابر باران۔ پھر دوسری تشبیہ استعمال کرتا ہے حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کے لیے ابر باران، برستا ہوا بادل، جو پہاڑ، جنگل، میدان، کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد، طاقت کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت، رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے۔ اب اس اقتباس میں حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جو فیوز و برکات ہیں انہیں موضوع تحریر بنایا گیا ہے۔ مصنف نے اپنا پیغام واضح کرنے کے لیے، اپنا نقطہ نظر واضح کرنے کے لیے، اپنا مطمع نظر واضح کرنے کے لیے، اپنی بات کو پروان چڑھانے کے لیے حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے 2 نادر تشبیہات استعمال کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، شخصیت کو مثال کے طور پر فرض کیا، جیسے ہم کسی کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا نعوذ باللہ موازنہ نہیں کیا جا رہا آفتاب عالم تاب سے اور نہ ہی ابر باران سے، بلکہ تشبیہ دیتا ہے بات سمجھانے کے لیے،
مطلب واضح کرنے کے لیے کہ اگر فرض کیا ہم حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ایک چمکدار سورج کی مانند کہہ دیتے ہیں، تو چمکدار سورج، دنیا کو روشن کرنے والا سورج، یعنی کہ اگر ہم مشاہدہ کریں، دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج کی روشنی سے تمام چیزیں مستفید ہوتی ہیں، جس کی مثال یہاں دی گئی ہے۔ اونچے پہاڑ ہیں، ریتلے میدان ہیں، بہتی نہریں ہیں، سبز کھیت ہیں۔ اب سورج جب صبح سویرے طلوع ہوتا ہے تو سورج کی روشنی بلا تخصیص، بغیر مخصوص کیے پہاڑوں پر پڑتی ہے، میدانوں پر پڑتی ہے، بہتی نہروں پر پڑتی ہے، سرسبز کھیتوں پر پڑتی ہے۔ اب یہ جتنی چیزیں ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا، پہاڑ کا، میدان کا، نہروں کا، کھیتوں کا، اب ان اشیاء میں جتنی جتنی استعداد ہے، جتنی جتنی طاقت ہے، جتنی جتنی صلاحیت ہے، یہ سورج کی روشنی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بھی ایسے ہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبوت کا آغاز کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ ہر خاص و عام کے لیے یکساں تھا، یعنی کہ آپ پیغمبر اہل عرب بھی تھے، آپ پیغمبر اہل عجم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ مخصوص قوم کے لیے تھے، وہ مخصوص ملک کے لیے تھے، وہ مخصوص وقت کے لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ ہر ایک کے لیے تھا، پوری دنیا کے لیے تھا، کائنات کے لیے تھا، پورے معاشرے کے لیے تھا، ہر ایک شخص کے لیے تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے، پوری کائنات کے ہر ایک کے لیے پیغمبر اور رحمت بن کر آئے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیغام بلا تخصیص ہر ایک تک پہنچایا۔ دعوت حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سن کر یا پڑھ کر ہر ایک نے اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت کے مطابق اس سے فیض حاصل کیا۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بلا مبالغہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ ہر ایک کے لیے یکساں تھا۔ ہر ایک نے اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی قابلیت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق اس نے اسے اثر قبول کیا۔ مثال کے طور پر جب ابو جہل نے وحدانیت کا پیغام سنا، ابو جہل ابو لہب نے، تو نعوذ باللہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ کہا، جادوگر کہا، کیونکہ ان میں صلاحیت، استعداد ہی اتنی تھی کہ انہوں نے حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگلیاں اٹھائیں، آپ کو برا بھلا کہا۔ یہی پیغام بلال حبشی تک پہنچا۔ تاریخ کے صفحات اگر ہم گردانیں تو تاریخ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بلال حبشی جو ہیں وہ تپتی ریت پر کوڑے کھا رہے ہیں، لیکن احد احد کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنی استعداد، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت کے مطابق پیغام حق سے اثر قبول کیا۔ وہی بات ہے نا، جیسا کہ ساغر صدیقی نے فرمایا، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ یعنی کہ جو سوجھ بوجھ رکھتے تھے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حاضری تھی، جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کائنات کے راز آشکارا کر دیے، اور جو سوئے ہوئے تھے، جن میں اتنی استعداد طاقت نہیں تھی، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگانے کی بھرپور
کوشش کی۔ اب دوسری تشبیہ اس اقتباس میں استعمال ہوئی ابر باران۔ پہلے تو کہا آفتاب عالم تاب، اب ابر باران یعنی کہ برستا ہوا بادل۔ ہم دیکھتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو بارش پہاڑ پر، جنگل پر، میدان پر، کھیت پر، ریگستان پر، ہر جگہ بارش برستی ہے، یعنی کہ بادل جو ہے وہ ہر جگہ برستا ہے، بارش کی بوندیں ہر جگہ پہنچتی ہیں۔ اب ہر چیز اپنی استعداد، اپنی صلاحیت کے مطابق بارش سے مستفید ہوتی ہے اور اس پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بھی ایسی تھی۔ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وحدانیت کا آغاز کیا، جب پیغام حق دیا، تو ہر ایک نے اپنی استعداد، اپنی صلاحیت یعنی کہ اپنے ظرف کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اہمیت دی۔ تو جن میں اتنا ظرف، جن میں اتنی صلاحیت، جن میں اتنی استعداد نہیں تھی، انہوں نے نعوذ باللہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، اور جن میں ظرف تھا، جن میں استعداد، جن میں طاقت، جن میں صلاحیت، قابلیت تھی، وہ واقعی سمجھ گئے کہ یہ پیغمبر برحق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، یہ ہمارا فائدہ چاہتے ہیں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات ہماری بھلائی کی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام تھا اس میں حقانیت تھی۔ مہر القادری اپنے چند اشعار میں کہتا ہے، تو اشعار اس کے پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ مہر القادری فرماتے ہیں، یک بیک ابھرا حرا کے غار سے ایک آفتاب، یک بیک ابھرا حرا کے غار سے ایک آفتاب، وہ محمد مصطفیٰ امی لقب رحمت مار۔ اس کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کہ چہرے دھل گئے۔ صاف ظاہر ہے کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حقانیت کا آغاز کیا، نبوت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، تو اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوئے، جن کے بارے میں یہاں آخر میں لکھا گیا ہے نا، قسم قسم کے درخت، رنگا رنگ پھول، پتے جم اور اگ رہے تھے۔ تو اس سے مراد حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کے فیوز و برکات ہیں، فوائد و ثمرات ہیں۔ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اس سے کیا ہوا؟ صحرائے عرب میں ایک تبدیلی آ گئی، عرب کا معاشرہ انقلاب سے دوچار ہوا، کیونکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کا جو معاشرہ تھا اسے زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ انسان کی اہمیت نہیں تھی، انسانی حقوق نہیں تھے، لیکن جو ہی آپ آئے، آپ اپنے ہمراہ نسخہ کیمیا لائے، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو، دنیا کو اپنا پیغام سنانا شروع کیا، اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ وہ جہنم نما معاشرہ جو تھا وہ جنت قدے میں تبدیل ہو گیا، جہاں نفرت تھی، جہاں کدورت تھی، جہاں عداوت تھی، عداوت کی جگہ محبت نے، اخلاص نے، بھائی چارے نے لے لی، یعنی کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام نے دنیا کو انقلاب عظیم سے دوچار کر دیا، اور حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام جو ہے دنیا کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں پہنچنے لگا۔ بات وہی ہے کہ ہر ایک نے اپنی استعداد، اپنے ظرف، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت کے مطابق حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے فائدہ اٹھایا، مستفید ہوئے۔ مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے تھا، وہ ہر خاص و عام کے لیے تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی دنیا تک ہر ایک کے پیغمبر
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں فرما دیا تھا کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع سے مخاطب ہو کر یہ بھی فرمایا، یہ بھی کہا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں گے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیغام بلا تخصیص ہر ایک تک پہنچا دیا، اور ہر ایک نے اپنے ظرف، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت کے مطابق حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے استفادہ کیا، اور جنہوں نے حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو منو تسلیم کیا، اس پر عمل پیرا ہوئے، تو وہ دنیا کے روشن ستارے بن کر چمکے، یعنی کہ ان کی زندگی میں تغیر تبدل رونما ہوا اور ان کی زندگی انقلاب عظیم سے دوچار ہوئی، کیونکہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حقانیت پر مشتمل تھا۔ کفر کے اندھیرے چھٹ گئے، حق چھا گیا، باطل مٹ گیا، اور حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا میں راج کرنے لگا۔ میرے خیال میں اتنا کافی اثر آج۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اچھا جی، ابھی سر میرے خیال میں لائن پر نہیں ہے، دیکھتے ہیں آگے اقتباس جو ہے۔ بادشاہ ہو یا گدا، بچوں اب یہ اقتباس جو ہے ذرا پہلے جتنے ہم نے اقتباس پڑھے ہیں ذرا ان سے تھوڑا سا ہٹ کرتا ہے یہ اقتباس، شاید آج اس کی تشریح نہ کر سکیں، بل یہ ریڈ کر لیتے ہیں۔ بادشاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، یہ سارے متضاد لوگ، یعنی کہ ان کے درمیان میں تضاد پایا جاتا ہے۔ بادشاہ بران کو کہتے ہیں، گدا بیکاری کو کہتے ہیں، مفلس کو کہتے ہیں، بھیک مانگنے والے کو کہتے ہیں۔ امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، سپاہی ہو یا استاد، شاگرد ہو، استاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، یعنی کہ وحدانیت کا نور، اخلاص کی رو، یعنی کہ محبت کی فراوانی، خلوص کی فراوانی، قربانی کا ولولہ، خالق لوگوں کی، معاشرے کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی، اللہ کی رضا طلب کرتا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا ہے، وہ جو کچھ بھی ہو، جہاں بھی ہو، یہ فیضان حق، حق کی تلاش، سب میں یکساں اور برابر تھا، راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا، مذاق، ذوق، شوق، مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا، قبلہ ایک تھا، ہر رنگ، ہر راستہ، ہر کام سے مقصود، مقصد، دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی، حق کی ترقی تھی، ان کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر سامنے کے مقصد۔ اب اس اقتباس میں
مختلف اشخاص کو موضوع تحریر بنایا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوض و برکات سے جو بھی مستفید ہوئے ان کی زندگیاں انقلاب عظیم سے دوچار ہوئی۔ اب اس دنیا فانی میں جو اشخاص تھے، جو لوگ تھے، مثالیں دیتا ہے کہ مثال کے طور پر جو بادشاہ تھے، جو فقراء تھے، جو امیر تھے، جو غریب تھے، جو حکمران تھے، جو افسر تھے، جو سپاہی تھے، جو استاد تھے، جو شاگرد تھے، جو متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، جو غازی یا شہید تھے، کہتا ہے کہ ان کی زندگی کا مطمع نظر، ان کی زندگی کا مقصد یکساں تھا۔ یہ تھے مختلف طبقوں کے لوگ، یہ تھے مختلف مزاجوں کے لوگ، ان کے کام کاج مختلف تھے، ان کے پیشے مختلف تھے، ان کی ضروریات مختلف تھی، لیکن ان میں جو یکسانیت تھی، یعنی کہ توحید کے معاملے میں ان کی یکسانیت تھی، یعنی کہ وحدانیت کا نور جو ہے ان سب میں یکساں تھا۔ اب ان میں اخلاص، محبت، بھائی چارہ بھی تھا، ان میں قربانی کا ولولہ، جوش بھی تھا، ان میں دوسروں کی رہنمائی کے لیے ایک جذبہ بھی تھا۔ یعنی کہ یہ سبھی افراد جن کا یہاں ذکر کیا مصنف نے، ان میں توحید کا نور، اخلاص کی راہ، قربانی کا ولولہ اور دوسروں کی رہنمائی کا جذبہ برابر تھا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کی جائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں برگزیدہ ٹھہر سکیں۔ تو لہٰذا یہ مختلف طبقوں کے لوگ، یہ مختلف پیشوں کے لوگ، یہ مختلف مزاجوں کے حامل لوگ جو ہیں، ان میں حق کی تلاش یکساں تھی، برابر تھی۔ ایک اور بات ہے کہ مزاج ان کے مختلف تھے، کام کاج ان کے مختلف تھے، یہ مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھتے تھے، ان کے ذوق شوق مختلف تھے، جو چیزیں ان میں یکساں تھی اب ان کا ذکر آ رہا ہے کہ ان سب کا خدا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک ہی اللہ کو واحد مانتے تھے، اور ان کی کتاب قرآن مجید ہی تھی۔ یعنی کہ مصنف ہمیں یہاں یہ باور کرا رہا ہے کہ آج ہمارے یہاں یہ جو تفرقہ بازی ہے، فرقہ بندی ہے، گروہ بندی ہے، اگر ہم دیکھیں تو ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تفرقہ بازی سے نجات حاصل کریں، کیونکہ ہمارا تعلق، ہماری بنیاد تو ایک ہی ہے، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم ایک قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے پیشے مختلف ہیں، ہمارے مزاج مختلف ہیں، ہماری ضروریات مختلف ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تفرقہ بازی سے مبرہ ہو جائیں اور ہمارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی ہو۔ تو لہٰذا حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جہاں جہاں بھی پہنچا، حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو جس نے بھی من تسلیم کیا، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام سربلند ہو، ہر طرف حقانیت کا پرچار ہو، یعنی کہ ان کے دل میں کوئی ذاتی مفاد، کوئی ذاتی لالچ بالکل تھی ہی نہیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر طرف وحدانیت کا بول بالا ہو اور لوگوں میں اخلاص، محبت، بھائی چارہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے پیشے، ان کے مزاج مختلف تھے، وہ مختلف نوعیتوں کے لوگ تھے، وہ مختلف مزاجوں کے لوگ تھے، لیکن ان کے یہ مقاصد جو ہے وہ یکساں تھے۔ اچھا یہ سر جی، دنیا، سر لیسن ختم ہو گیا ہے کہ ابھی تھوڑا سا رہتا ہے؟ سر یہ 2 سطریں اس کی ہیں میرے خیال میں، یہ اچھا وہ سر، یہ کہتے ہیں میٹنگ نا۔ ختم ہو رہی ہے، بس میں پھر دوبارہ جوائن کرتا ہوں، پھر آج ختم ہی کرا دیں، اچھا ٹھیک، ٹھیک ہے نا؟ چلو بچوں، جی یہ جی ٹھیک، میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے، ایک بار دوبارہ جوائن کر لیں، جیسے ختم ہوتی ہے پھر دوبارہ جوائن کر لیجئے گا، ٹھیک ہو گیا؟ جی سر، بس مک گئی سر جی، میں بند کر کے نا دوبارہ جوائن کروانا۔ اچھا ٹھیک ہے سر۔